أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المطير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کے اس نورانی غزل میں بہت ہی مشہور اور معروف موقر علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ہاشم اشرفی صاحب کی ثانیہ غازی ملت بڑا اچھا بیان ہوتا ہے. ابھی آپ حضرات سماعت کریں گے. میں کچھ عرض کروں، منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رب وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے وہاں تک پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. زندہ دلی کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ. شعر ملاحظہ فرمائیں. کربلا کا منظر اپنے ماتھوں کی نگاہوں کے سامنے رکھیں. سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ کا دلارا. پورا مجمع تڑپ کر بولے یا رسول اللہ. مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کا دلارا، ارے وہ حسین بن حیدر ہمارا. سیدہ فاطمہ کا دلارا، وہ حسین بن حیدر ہمارا. سرور انبیاء کا ہے پیارا، سرور انبیاء کا ہے پیارا، وہ حسین بن حیدر ہمارا. اب یہاں سے میں اپنا حاصل مقصد آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. میں چل کے تڑپ کر بول دے یا رسول اللہ. کہ جن کو جھولا 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 جن کو جھولا پھر رشتے جھولاتے رہے. بولو 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 تڑپ کر بولو. جن کو جھولا پھر رشتے جھولاتے رہے، جن کو کاندھے پہ نانا بٹھاتے رہے. جن کو جھولا پھر رشتے جھولاتے رہے، جن کو کاندھے پہ نانا بٹھاتے رہے. جو یزیدوں کے چھکے چھڑاتے رہے، جو یزیدوں کے چھکے چھڑاتے رہے، تیر کاتے رہے مسکراتے رہے، تیر کاتے رہے مسکراتے رہے. جو یزیدوں کو چن چن کے مارا، جو یزیدوں کو چن چن کے مارا، ارے وہ
حسین ابن حیدر ہمارا جن کو جھولا. اور حضرات آخری شعر آپ سے پوچھا ہمیں منقبت نہیں سنانا ہے بلکہ تقریر کرنا ہے حصول برکت کے لیے اور حصول ثواب کے لیے. میں منقبت کے اشعار آپ کو پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مطلب کہ کہہ دیں سبحان اللہ. کہ میرا شبیر شبیر میرا شبیر کھیلا ہے شمشیر سے اور شمشیر کھیلے ہے شبیر سے. ایسے کھیلے ہے زلف نبی سے حسین, ایسے کھیلے ہے زلف نبی سے حسین. کھیلتی جیسے آیت ہو تفسیر سے, کھیلتی جیسے آیت ہو تفسیر سے. اے حسینی لگاؤ یہ نعرہ, اے حسینی لگاؤ یہ نعرہ کہ وہ حسین ابن حیدر ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سلطان الہند کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بے شک سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کا دلارا. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک کر بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے فوراً ہی بعد حضرت علامہ مولانا عالم صاحب قبلہ قادری جو جگدیش پور کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہمارے فوراً بعد رونق اسٹیج ہوں گے اور ان کا نورانی بیان آپ حضرات سماعت کریں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ جن کو جھولا فرشتے جھولاتے رہیں, جن کو جھولا فرشتے جھولاتے رہیں, جن کو کاندھے پہ نانا بٹھاتے رہیں, جو یزیدوں کے چھکے چھڑاتے رہیں, جو یزیدوں کے چھکے چھڑاتے رہیں, تیر کھاتے رہیں, مسکراتے رہیں, جو یزیدوں کو چن چن کے مارا, جو یزیدوں کو چن چن کے مارا, وہ حسین ابن حیدر ہمارا. سیدہ فاطمہ کا دلارا, وہ حسین ابن حیدر ہمارا. سرور انبیاء کا ہے پیارا, وہ حسین ابن حیدر ہمارا. دو شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلطان الہند کانفرنس سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ محفل منسوب ہے. آج بات ہونی چاہیے اللہ والوں کی. تو میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, اس کا مفہوم اور مطلب معنی ہی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو.
عیاری نہ کی جائے، مکاری نہ کی جائے، قمار بازی نہ کی جائے، دغا بازی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، زناکاری، فحش باتیں، بد کلامی، بد اتواری، بد کرداری، تمام تر شریعت کے خلاف جو امر ہیں ان سے بچا جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اپنے قدم کو احسن طریقے سے اچھی جگہ پہ رکھیں۔ ایک قدم بڑھاؤ اللہ کے لیے، قدم بڑھاؤ اللہ کے لیے، نماز پڑھو اللہ کے لیے، روزے رکھو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دو اللہ کے لیے، ہر امر میں خلوص ہونا چاہیے، ہر امر میں خلوص ہونا چاہیے، ہر کام میں خلوص ہونا چاہیے، تبھی انسان کامیاب ہو پائے گا، ورنہ لاکھ عبادتیں کر لو، اگر خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، وہ کام جس میں اللہ کے لیے نہ ہو وہ بیکار ہے۔ مگر اللہ نے دوسرے جز میں ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سلطان ہند کانفرنس کو مد نظر رکھیں، اللہ فرماتا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب ہم کو اور آپ کو ڈھونڈنا ہے سچا کون ہے۔ سچا کون ہے؟ نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، اللہ والے سچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، غوث پاک کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، مخدوم سیونا کے ساتھ ہو جاؤ، مخدوم اشرف کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہونے سے کار خیر میں بھی پختگی حاصل ہوگی۔ اور ایک بات پوائنٹ کی میں بتاؤں، عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ لگا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبادت کے ذریعے سے انسان رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے گناہوں پر عبوریت حاصل کرتا ہے، مگر جیسے ہی حضرت انسان غریب نواز کا دامن تھام لیتا ہے تو ایک لخت میں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لخت میں ٹائم نہیں لگتا، ایک ہی وقت میں، ایک لخت میں گناہوں کا ارتکاب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا دل مرکز انوار و تجلیات ہے، ان کا دل عرش الہی ہے، ان کا دل عرش حق ہے۔ وہ جو بولتے ہیں خود نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، وہ جو پکڑتے ہیں خود نہیں پکڑتے بلکہ اللہ پکڑتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ ولی کا چلنا اللہ کا چلنا، ولی کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، ولی کا سننا اللہ کا دیکھنا۔ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں علماء نے تعلیلیں کی ہیں، جیسے وجہ ہے، ید ہے، ضحک ہے، مگر آؤ میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں دل کے مطابق سے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی العرش ولا کرسی ولا لوح ولا قلم ولا ارض ولا اسماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آسمان میں نہیں سماتے، زمین میں نہیں سماتے، لوح و قلم میں نہیں سماتے۔ سمانے سے جو تعبیر ہوئی، سمانے سے آپ جو مراد لیں گے وہ اللہ کی نور کی تجلی مراد لیں گے۔
تعویل ہوئی ہے، اللہ سماتا نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے، مگر آگے اللہ فرماتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنْ يَسْعُنِ الْقَلْبُ الْمُؤْمِنُ، مگر یہ کہ اللہ سماتا ہے، اس کی تجلی سماتی ہے تو قلب مومن میں سماتی ہے، قلب مومن میں سماتی ہے۔ اور سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہی عرش اللہ، وہ دل اللہ کا عرش ہے، وہ دل اللہ کا عرش ہے۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ، اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ کچھ ایسے لہبڑے آ گئے ہیں جو امام احمد رضا کو سرے سے ہی نہیں مانتے، مگر ان کے سرگنا سے پوچھو، طائفوں کے امام سے پوچھو، ان کے گروہ کے حکیم سے پوچھو، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ امام احمد رضا نے جس آسن طریقے سے عشق میں ڈوب کر کے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے، آج تک ایسا عاشق رسول نہ آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سلام بھیجا ہے، نبی کی آنکھوں پر سلام بھیجا ہے، نبی کے لبوں پر سلام بھیجا ہے، نبی کے مبارک ماتھے پر سلام بھیجا ہے، نبی کے مبارک قدم پر سلام بھیجا ہے، نبی کے مبارک شکم پر سلام بھیجا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں پر سلام بھیجا ہے، مکمل اعضائے بدن پر میرے نبی کے مکمل اعضائے بدن پر امام احمد رضا نے سلام بھیجا ہے۔ آؤ پڑھو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت، رحمت کی جان مصطفیٰ، ان پر لاکھوں سلام۔ غور سے سمجھو، قرآن میں فصاحت و بلاغت، بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے اللہ کا، مگر اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ بھی بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے، سمجھنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، رحمت کی جان مصطفیٰ، ان پر لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت، ہدایت کے بزم کے شمع، ان پر لاکھوں سلام۔ اور جب لب پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں پتلی پتلی گلیں، تڑپ کر بولو سبحان اللہ، پتلی پتلی گلیں، اپنے اعلیٰ کی بات کیوں چھیڑ دی؟ اس لیے اگر تم کو کسی وہابی کو پہچاننا ہو، سمجھ رہے ہیں، اس سے یہ نہ کہنا کہ تم رسول کو مانتے ہو کہ نہیں، تم خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو کہ نہیں، تم مخدوم سمنا کو مانتے ہو کہ نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ تم امام احمد رضا کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اگر اس کا چہرہ مرجھائے نہیں بلکہ لبوں پر مسکراہٹ دوڑ جائے تو سمجھ لینا امام احمد رضا کا ماننے والا ہے، اس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا یہی غدار رسول ہے۔ اشارہ ہو گیا، بند کر دیا جائے، علماء تشریف لائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔